اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ شعراء چل رہی ہے۔ ہم نے 122 آیات اس کی پڑھ لی ہیں، اب 123 سے 160 تک آج پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قریش مکہ کے لیے تاریخ سے بار بار مثالیں لا رہا ہے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں جو ایمان لائے انبیاء پر اور اس کے بعد انہوں نے نیکیاں کی۔ صرف کامیابی ان لوگوں کے لیے۔ یہ سورہ عصر میں بھی ہم یہ بات جو ہے یہ ساری کو سمیٹ کے کر دیا گیا ہے کہ والعصر تاریخ گواہ۔ زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کا حال جو ہوتا ہے وہ تاریخ میں ہوتا ہے۔ والعصر تاریخ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے اور گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ اور پھر آگے دو سب سے بڑی نیکیوں کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کو حق کی وصیت کی کہ حق پر آئیں، حق پر ثابت قدم رہیں اور آگے حق کو پھیلائیں۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر ان کو صبر اور حوصلہ دیا لوگوں کو کہ حق کے اوپر آنے سے لوگوں کو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، بندے کو تنہائی برداشت کرنی پڑتی ہے، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے۔ یہ دنیا تو بہت ایک عارضی چیز ہے۔ ایسے اللہ نے سورہ نحل میں دنیا کی کامیابی کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی من آمنا صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبۃ، کہ جو کوئی بھی ایمان لایا، جو کوئی بھی جس نے بھی نیکی کی، نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ ہم اس کو دنیا کی زندگی میں ہی حیات طیبہ دیں گے، یہ نہیں کہ دنیا میں وہ ہمیشہ دھکے ہی کھائے گا، ایسا بھی نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اگر دنیا کی زندگی آپ کی تنگ ہے تو آپ حق پر نہیں۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ تو آپ صحیح راستے پر ہیں اور آپ کامیاب ہیں، آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو ہر نبی کی یہاں دی جا رہی ہے، حضرت کہیں موسیٰ کی دی جا رہی ہے، کہیں حضرت ابراہیم کی مثال دی جا رہی ہے، کہیں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھو جب نبی کسی قوم کے پاس آ جاتا ہے تو پھر سمجھو اس کی مدت طے ہو جاتی ہے۔ اور ہر نبی جس کے پاس، ہر امت جس کے پاس نبی آیا، ہر قوم جس کے پاس نبی آیا اور وہ ایمان نہ لائی تو پھر وہ مٹا دی گئی۔ اب تمہارے پاس بھی آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کر کے یہ قومیں اور امتیں مٹا کر یہ بتایا ہے کہ بڑی قیامت بھی آنے والی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں یہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مت سمجھو کہ یہ کائنات کوئی گونگی بہری، وہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ جناب کوئی نہیں یہاں پوچھنے والا، جو مرضی کرو، جس طرح امریکہ کر رہے، جس طرح دوسری بڑی طاقتیں کر رہی کہ ہم دوسروں پر جتنا مرضی ظلم کریں، دوسروں کے اوپر ترقی کے جتنے مرضی دروازے بند کریں، دوسروں کی زندگی کو جتنا مرضی پابندیاں لگا کر تنگ کریں، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوگا۔
جتنی مرضی بے انصافی کر دیں. اب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور آئیے بھی چونکہ بالکل ہی نزدیک وہاں پہ یہ قوم آباد تھی، احقاف، یعنی سعودی عرب کے جنوب مغرب میں، جنوبی یمن کے نزدیک. وہاں پہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، لیکن اب اس کا نام احقاف پڑ گیا، یعنی ڈیونز آف سینڈز، ریت کے ٹیلے. اب وہاں کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے یہ بڑی زرخیز زمین تھی. سب سے بڑا تمدن جو وجود میں آیا ہے اب تک وہ احقاف میں آیا. وہاں پہ جو ہم نے قوم پیدا کی تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام سے ان کو ہم نے جسم و جان کے لحاظ سے بھی زیادہ قوی اور لمبا پیدا کیا تھا. اور انہوں نے وہاں پہ جناب بہت بڑے بڑے تمدن جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کی، بڑے بڑے باغات لگائے. زندگی کو مطلب یہ کہ بہت آسان اور خوشگوار بنایا، لیکن اپنی ساری توانائیاں جو ہیں اسی پہ خرچ کر دی. یعنی بڑے بڑے باغ یا باغوں والے گھر، لمبے لمبے ستونوں والی بلڈنگیں، ساری اپنی قوت و توانائی جو ہے نا وہیں پہ لگا دی ہے. اور ظاہر بات ہے جب سرمایہ جو ہے وہ خاص طبقے میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ معاشی انصاف نہیں، وہاں پہ سماجی انصاف نہیں. کیونکہ پیسے کا مرکوز ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملازموں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، آپ اپنے کام آنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں کرتے. یعنی خود جو ہے وہ مطلب یہ کہ اپنی زندگی جو ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ مہینہ میں بسر کرتے ہیں، لیکن اپنے جو اپنا ملازم ہے اس کے لیے آپ نے وہ 15-20 ہزار روپے رکھے ہوئے. تو اسی طرح دولت جمع ہوتی ہے نا. جب آپ انصاف نہیں کریں گے تبھی دولت جمع ہو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی انسان ہے، چلو میرے جیسی زندگی نہیں تو میرے سے آدھی، میرے سے کوارٹر زندگی بسر کر لے، ٹھیک ہے میری خدمت کرتا ہے تو میں 1 لاکھ میں مہینہ مطلب یہ کہ گزارا کرتا ہوں تو اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کو مطلب یہ کہ چلو 20 سے میں اس کی 30 ہی کر دوں. تو پھر یہ بات چیزیں نہیں بنتی. جب آپ انصاف کریں گے پھر کچھ نہیں ہوگا. پھر نہیں اتنے بڑے باغات آپ بنا سکتے، اتنے بڑے فارم ہاؤس نہیں بنا سکتے کہ جناب وہاں مری میں بھی گھر ہے، دبئی میں بھی گھر ہے، لاہور میں بھی گھر ہے، کراچی میں بھی گھر ہے، لندن میں بھی گھر ہے، امریکہ میں بھی گھر ہے. یہ انصاف اداروں میں دیکھ لیں، فوجی آفیسر کی کتنی بڑی تنخواہیں ہیں اور فوجی سپاہیوں کی کتنی تنخواہیں ہیں جو بیچارے ہر وقت دھوپ میں کھڑے رہتے.